بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حدیث صحیح مسلم سے اور حدیث کا نمبر ہے 7432 اور اس کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث سے پہلے ایک واقعہ ہے، اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ كان سعد بن ابي وقاص في ابله فجاءه ابنه عمر فلما رعاه سعد قال اعوذ بالله من شر هذا الراكب۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں موجود تھے، یعنی جہاں پر ان کے اونٹ تھے اس جگہ پر وہ موجود تھے، چراگاہ میں جہاں پر اونٹ چرتے ہیں۔ فجاءه ابنه، تو ان کا بیٹا، حضرت سعد کے ایک بیٹے کا نام تھا عمر، وہ ان کے پاس آئے، اور جب حضرت سعد نے دیکھا تو کہنے لگے اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، کہ عمر سوار ہو کر آ رہے تھے، ان کے بیٹے سوار ہو کر آ رہے تھے۔ حضرت سعد نے جب دیکھا تو کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سوار کے شر سے۔ فنزل فقال له انزلت في ابلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، تو ان کے بیٹے عمر جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ اونٹوں میں مصروف ہیں، اپنی بکریوں میں مصروف ہیں، اس چراگاہ میں موجود ہیں، اور آپ نے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ بادشاہت کے بارے میں، حکومت کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں کہ کس کو حکومت ملنی چاہیے، کس کو نہیں ملنی چاہیے، اس طرح کے جھگڑے ان میں چل رہے ہیں، تو آپ بالکل بے پرواہ ہو کر کے آپ کو کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس بادشاہت کی، اس حکومت کی، اور آپ اپنے اونٹوں میں اور بکریوں میں مصروف ہیں۔ تو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی اس بات کو سنا، فضرب سعد فی صدرہ، تو حضرت سعد نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، یا ان کے سینے پر ہاتھ مارا، اور فرمایا فقال اسکت، فرمایا خاموش ہو جائیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے، اس لیے میں اس جھگڑے میں مشغول نہیں ہوا، اس جھگڑے میں نہیں پڑا، میں نے چھوڑ دیا ہے ان معاملات کو۔ وجہ کیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے، اور پھر یہ حدیث بیان کر دی جس کو ہم نے بھی اپنے پلے باندھنا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، فرمایا کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ حلال کو اختیار کرنے والا، جو کام واجب ہیں ان کو کرنے والا، اور حرام سے اور منع کردہ کاموں سے باز رہنے والا۔ جن کاموں سے شریعت نے منع کر دیا ہے، جو حرام ہے ان کا ارتکاب نہیں کرتا، جو حلال ہے ان کو اختیار کرتا ہے، جو کام واجب ہیں ان کو کرتا ہے، تو یہ کون ہے؟ متقی شخص ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے، اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو متقی ہو، الغنی، اور جو بے پرواہ ہو، جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کے مال و دولت کی پرواہ نہیں، لوگوں کی دولت کی، لوگوں کا جو ایک سٹیٹس ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، اسے جو مل گیا اس پر خوش ہے، راضی ہے، اور زیادہ کی چاہت نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس زیادہ ہے مجھے بھی مل جائے، بے پرواہی اختیار کیا ہوا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی حرص اور لالچ نہیں ہے اس کے اندر۔ اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس میں بھی یہی تھے، وَزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ، کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جائے انسان۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہو، بے پرواہ ہو، جس کو پرواہ نہیں ہے لوگوں کی، بس وہ اللہ کو راضی رکھتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے دے دیا اس پہ قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور خوش رہتا ہے۔ الخفی، اور تیسری صفت کیا ہے کہ جو گمنام ہو، گوشہ نشین، یعنی اس کی عبادت، اس کی ریاضت لوگوں میں مشہور نہ ہو، اور اپنی شہرت کا طالب نہ ہو، بلکہ خاموشی سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، مصروف ہو، اور اپنی عبادات کو چھپائے۔ یہ نہیں کہ ذرا سا کام کیا تو اس کو سوشل میڈیا کی نظر اور لوگوں کے سامنے کہ لوگ واہ واہ کہہ دیں تو ریاکاری آ جائے گی نا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو متقی، پرہیزگار ہو، لوگوں سے بے پرواہی اختیار کرنے والا ہو،
اور مخفی رہنے والا، پوشیدہ رہنے والا، عبادات کو، نیکیوں کو پوشیدہ رکھنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔